बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंसान के रवैये और उसके बोल के हवाले से कि इंसान अपनी गुफ्तगू में, अपने आमाल में, अपने किरदार में, अपनी ज़िंदगी में कितना गैर मुहतात हो जाता है। उसका ये ख्याल होता है कि वो जो कुछ कह रहा है या कर रहा है या सोच रहा है वो कभी भी उसके तरफ पलट कर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान कभी कोई ऐसी गलती कर देता है जो उसकी इंसानियत के दायरे से बढ़कर उसके खुदाई के दावे की तरफ या दायरे की तरफ बढ़ जाती है। इमरान खान साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो इमरान खान ने ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा ऐसी बातें की और ऐसे रवैये दिए जो एक इंसान के नहीं, एक खुदाई के दावेदार इंसान के हो सकते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं इससे ये तो सजा नहीं है। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना मैं, और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। उन्होंने जो बात भी की वो पलट कर उनकी तरफ आई। मिसाल के तौर पर उन्होंने करप्शन की बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी और दूसरे सियासतदान सब करप्ट हैं, लेकिन आप ये देखिए किस्मत का हेर फेर कि जब वो गिरफ़्तार हुए और जब उन पर मुकदमा हुआ और जब वो नाअहल हुए और जब वो जेल गए और जिस मुकदमे में उन्हें जुर्माना हुआ वो करप्शन ही का केस था, वो उसी में पकड़े गए। और जिस शख्स को वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसी को ही उन्हें बार बार वज़ीर आला बनाना पड़ा और अपनी ही पार्टी का सदर बनाना पड़ा। और आप ये देखिए कि वही शख्स नवाज शरीफ आज वो जिस शख्स को धुतकारते थे, वही जरदारी जिसको वो धुतकारते थे, वही राना सनाउल्लाह जिसके बारे में वो कहते थे कि मैं इसकी मूँछों से अपने बूट के तस्मे बनाऊंगा और इसको मैं उल्टा लटका दूंगा, आज वो उसी के रहमो करम पर। आगे चलें तो आप ये देख लीजिए कि जब उन्होंने आसम मुनीर के बारे में अपना रवैया दिया, जब आसम मुनीर ने उनकी और उनकी बेगम की करप्शन और फरागोगी की करप्शन, बुज़दार की करप्शन के तमाम डॉक्यूमेंट्स और सबूत इमरान खान को उस वक्त दिए जब वो वज़ीर आज़म थे, तो आसम मुनीर साहब उस वक्त DGISI थे। इमरान खान ने बजाय इसके कि उनका शुक्रिया अदा करते उनको कहते कि आप मेरे इल्म में नहीं था और आप मेरे इल्म में लाएँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहरहाल मैं इस चीज़ को टेकअप करूँगा। और अगर वो इमरान खान उसको टेकअप कर लेते तो आज इमरान खान इस ज़वाल का शिकार ना होते। और फिर मुसलसल आसम मुनीर साहब को उन्होंने टारगेट किया और उनकी पूरी कोशिश रही कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बने, लेकिन कुदरत ने ये दिन इमरान खान को दिखाना था। आर्मी चीफ़ का जब वक्त आया तो बाजवा साहब के बाद आसम मुनीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। जब DGISI की बात हुई तो फैज़ हमीद को उन्होंने रिप्लेस किया बाजवा साहब ने, और उसके बाद जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने DGISI लगाया। नदीम अंजुम की मुखालफत इमरान खान ने बिला वजह की, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ फैज़ हमीद की वजह से कि उनको रिप्लेस क्यों किया। और उसके बाद जब फैज़ हमीद वापस ना आए और वो किसी नई पोस्टिंग में चले गए तो इमरान खान साहब फिर उसी नदीम अंजुम के साथ डील करने पर मजबूर हुए और उन्हीं के साथ उन्हें वक्त गुजारना पड़ा, और फिर वो उन्हीं के हाथों या उन्हीं के ताउन न करने की वजह से इक़्तिदार से बाहर हो गए। इसके बाद अगर आप एक कदम और आगे चलें तो इमरान खान साहब ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसले उन्होंने किए उनमें भी वो जो उन्होंने किया वो उनके सामने आया। मिसाल के तौर पर आज जिस जेल में इमरान खान कैद हैं उस जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं फर्रुख रशीद, जेल सुप्रिटेंडेंट, और वो इमरान खान साहब को कुदरत ने लाकर उसी फर्रुख रशीद जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने फेंक दिया। और इमरान खान साहब वहाँ पे पड़े हुए उस कोठड़ी में जहाँ पर ना हवा का सही गुज़र है, गर्मी है, पसीना है, बदबू है, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, कीड़े हैं, वहाँ पर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। और उस जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं फर्रुख रशीद। ये फर्रुख रशीद वही शख्स है जब वो अडेला जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट थे और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी कैद थे, हनीफ अब्बासी भी कैद थे, और जब नवाज शरीफ साहब की बेगम का इंतकाल हुआ तो हनीफ अब्बासी साहब उनके पास, नवाज शरीफ साहब के पास ताज़ियती मुलाकात के लिए जेल के अंदर जाना चाहते थे और वो वहाँ उनके पास गए, वो उनको गले मिले तो इसी फर्रुख रशीद ने उनकी एक तस्वीर
اپلوڈ کر دی اس ملاقات کی، اور وہ جب عمران خان کے علم میں آئی تو عمران خان نے اس کا بہت برا منایا کہ آپ نے ان کو کیوں ملنے دیا. یعنی وہ شخص اس قدر شفاق ہے کہ وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا نواز شریف کے ساتھ ان کا ایک پارٹی کا ایک رکن جو اسی جیل میں قید ہے وہ تعزیت ہی اس موقع پہ کر لے ان کی بیگم کی وفات پہ، اور اس کو انہوں نے اسی فاروق رشید کو عمران خان نے وہاں سے اس جیل سے نکالا اور پھر 3 صوبوں میں اس کو گھمایا، کبھی اس کی کہیں پوسٹنگ، کبھی کہیں پوسٹنگ، کبھی کہیں پوسٹنگ، اور اس شخص کو انہوں نے کوئی اچھی پوسٹنگ بھی نہیں دی اور ان کو ایک بہت ہی زیادہ ٹک کے نہ بیٹھنے والی پوسٹنگز دیں اور ان کو بہت ذلیل کیا انہوں نے، اور پھر وہ گھومتے گھومتے اٹک جیل میں پوسٹ ہو گئے. اس بات کا عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ جیل میں جائیں گے تو آگے وہی شخص ہوگا جس شخص کو انہوں نے 3 صوبوں میں اتنا ذلیل کیا تھا، اور پھر وہ اسی شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جیل سے نکلنے کے لیے کوئی طریقہ مجھے بتائیں کہ یہاں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا میری تکلیف میں یا میری سزا میں کمی کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ انہیں کہہ رہے تھے فاروق رشید صاحب کہ سر یہاں پر تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جیل سے باہر جا سکیں، یہاں تو صبر کرنا پڑے گا آپ کو. عمران خان صاحب کو صبر کی چونکہ عادت نہیں ہے، ایسے ماحول کی عادت نہیں ہے. وہ شخص جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا آج وہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی وجہ سے تنگ ہے. جس نے کبھی پسینہ نہیں دیکھا تھا سوائے ٹریننگ کے، کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے پسینہ آیا ہو، آج انہیں وقت پسینہ آتا ہے. آج ان کے بیڈ روم میں بدبوئیں ہیں، وہ بیڈ روم جہاں پر ان کا باتھ روم اس کے اندر ہی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے 9x11، اور پھر وہاں پر کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی بجلی چلی جاتی ہے، کبھی وہاں پر ان کو کھانے کی شکایت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جیل والے کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہاں پہ جیل کاٹنے آئے ہیں، کوئی سسرال نہیں آئے کہ آپ ہمیں بار بار فرمائشیں کرتے ہیں مجھے فلاں چیز لا دیں، تو فلاں چیز چاہیے، تو فلاں چیز چاہیے. یہاں پر آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے. آپ یہاں پہ آپ کو سزا ہوئی ہے، اب آپ اپنی سزا کاٹیں. اور جب اگر عمران خان ان باتوں کو اس وقت دھیان میں رکھتے جب وہ اقتدار میں تھے تو کبھی آج انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. عمران خان نے، مجھے یاد ہے کہ عمران خان جب امریکہ گئے تو دیار غیر میں، غیروں کے ملک میں جا کے عمران خان نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ملک میں جاتے ہی سب سے پہلے پنکھا اترواؤں گا نواز شریف کا، اس کا AC اترواؤں گا، اس کے گھر سے جو کھانا آتا ہے وہ اس کا بند کرواؤں گا. میں کھانا گھر سے منگواؤں گا، کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا. آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے. آج میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی تمام سہولتیں جو مانگتے ہیں وہاں پہ، کیا وہ سب سہولتیں وہاں پر ہزاروں قید ہونے والے قیدیوں کو بھی میسر ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے وکیلوں کو کہ مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گا. تو وکیل انہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیسے نکالیں، ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے تو اب آپ کو قدرت ہی نکال سکتی ہے. اگر عمران خان کو وہاں وکیلوں کی ایک جماعت اور ایک قطار کی سہولت میسر ہے اس وقت، تو کیا ان تمام قیدیوں کو بھی وہ میسر ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو 10 وکیلوں کی ایک جماعت ان کی معاونت کے لیے میسر ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے طور سے ان قیدیوں کے لیے بھی وکیلوں کا بندوبست کرے اور ان کو بھی وہ سہولتیں دے جو عمران خان کو دی جا رہی ہیں. عمران خان کو وہ تمام باتیں اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے جو ایک لیڈر کے ذہن میں ہونی چاہیے. جب ہمارے لیڈر یا ہمارے حکمران وہ تمام باتیں اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، انہوں نے وہ کٹھن وقت نہیں گزارا ہوتا، وہ مشقت کا وقت نہیں گزارا ہوتا، وہ تنگی کا، پریشانی کا، گرمی سردی دیکھنے کا، موسم کی تیزی کا وقت نہیں گزارا ہوتا، تو وہ پھر جب اس وقت سے دو چار ہوتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. جب آپ ان حقیقتوں سے دور رہیں گے تو یقیناً آپ جب ان حقیقتوں کو زندگی میں فیس کرنا پڑے گا تو آپ کر نہیں سکیں گے. اگر انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ہماری جیلوں کے قیدی کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور انہوں نے جیلوں کے حالات بہتر کیے ہوتے تو آج جب انہیں جیل میں جانا پڑا تو وہ ان سہولتوں کو وہ بھی انجوائے کر سکتے تھے یا ان سے وہ فائدہ لے سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں ہیں تو اقتدار میں ہی رہیں گے یا وہ اقتدار سے جائیں گے بھی. وجہ یہ تھی اس کی کہ عمران خان صاحب کا جو پروگرام تھا یا پروگرام ان کو جو دیا گیا تھا یا جو ان کے ساتھ جو پروگرام بنایا گیا تھا وہ پروگرام 2023 تک کا نہیں تھا، 33 اور 35 تک تھا، 2033-35 تک کا تھا. کہ عمران خان اس وقت جو اتنے حواس باختہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا وہ خواب ٹوٹا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ 2028 اور اس سے اگلی بھی ٹرم بھی میری ہوگی اور میں تاحیات پرائم منسٹر رہوں گا. لیکن وہ تو 23 بھی نہ پورا کر سکے اور وہ 22 میں ہی نکال دیے گئے اور چلے گئے. تو عمران خان کا چونکہ وہ خواب جو تھا
ایک طویل مدت وزیر اعظم رہنے والا وہ ٹوٹا تھا، تو اس لیے عمران خان صاحب اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھے، اور پھر وہ حواس ان کے واپس نہیں آئے، اور پھر انہوں نے پے در پہ وہ غلطیاں کی کہ وہ سنبھلنے کی بجائے اس کے بعد پھر وہ بنی گالہ سے ہوتے ہوئے زمان پارک پہنچے، اور زمان پارک سے ہوتے ہوئے پھر اٹک جیل پہنچے۔ ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں بے انتہا عروج دیکھا ہو، اور اس کا عروج کا نقطہ 92 کا ورلڈ کپ تھا۔ 92 کے ورلڈ کپ کو انہوں نے ساری زندگی کیش کروایا اس ورلڈ کپ کے بعد، اور آج تک وہ کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر وہ جب اقتدار میں آئے، اور اقتدار کے بعد سے انہوں نے جتنی سہولتیں انجوائے کیں، وہ سہولتیں انجوائے کرنے کے بعد جس وقت وہ اٹک کی اس جیل کی چھوٹے سے کمرے اور کوٹھڑی میں زندگی کے 70 برس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے جو وقت وہ گزار رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑا کٹھن ہے۔ انہوں نے زندگی میں ایسی تنہائی دیکھی نہیں ہے، وہ تنہائی کے عادی نہیں ہیں، وہ میدان کے عادی ہیں، وہ بھاگ دوڑ کے عادی ہیں، وہ مجمع کے، وہ تماشے کے عادی ہیں، وہ ایک مزاجن تماشبین آدمی ہیں۔ اسی لیے تو وہ اگر ان کے آس پاس جم گھٹا نہ بھی ہو تو وہ قوم سے خطاب کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی یہ ان کا جو کم سے کم جو شوق ہے وہ قوم سے خطاب کا ہے۔ اور آخری دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہر روز قوم سے خطاب فرماتے تھے، ایک طرف اپنا پارٹی کا جھنڈا اور ایک طرف پاکستان کا جھنڈا، اور وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ تو اب بھی ان کا قوم سے خطاب کا شوق ختم نہیں ہوا، اب بھی وہ جیل میں اپنے ساتھیوں جیلرز کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے خطاب کا بندوبست کیا جائے، یعنی ان کا دماغ اتنا چل گیا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جیل میں آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے قوم سے خطاب کرنا ہے تو اس کے لیے میرے خطاب کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔